ایک باغ تھا، اس باغ میں اس کے جو مالکان تھے وہ موجود تھے، اور ان کے پاس ایک اونٹ تھا کہ جس اونٹ کے ساتھ وہ پانی کھینچ کر لاتے اور باغ کو سیراب کرتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ باغ میں جو اونٹ جو باغ کے درختوں کو پانی کے ساتھ سیراب کر رہا تھا، وہ اونٹ مستانہ ہو جاتا ہے، دیوانہ پاگل ہو جاتا ہے، کبھی وہ ادھر اچھلتا ہے، کبھی ادھر اچھلتا ہے، کبھی کسی شخص کو تکلیف دیتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان تھے۔ اب وہ اونٹ لوگوں کو اتنی تکلیف دیتا ہے، مالکان کو اتنی تکلیف دیتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ باغ سے باہر آ جاتے ہیں۔ اب کریم آقا اپنے منصب پہ جلوہ گر تھے، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ حاضر تھے۔ ایک دوڑتا ہوا شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری حاجت روائی فرمائیں، ہمارا اونٹ وہ دیوانہ ہو گیا ہے، آپ آئیں اور آپ اس کے لیے کچھ دعا فرمائیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ بہتری فرمائے۔ اب صحابہ جانتے تھے کہ جو بھی مشکل بنے گی میرے حضور اس کی لجپالی اور حاجت روائی فرمائیں گے۔ اب حضور کی بارگاہ میں جب وہ شخص آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ایک دم اٹھتے ہیں، جلدی کے ساتھ اٹھتے ہیں، حضور اس باغ کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب باغ کے پاس حضور آتے ہیں، وہ اونٹ اندر اچھل رہا تھا، کود رہا تھا۔ اب صحابہ حضور کو کہتے ہیں کہ حضور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ اندر تشریف لے کر نہ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اونٹ آپ کو بھی تکلیف پہنچائے۔ میرے حضور فرماتے ہیں صحابہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا اور اونٹ کا معاملہ ہے، میں جانوں یا اونٹ جانے۔ حضور اندر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حضور کے ساتھ تھے، کیونکہ جس کے ساتھ لگا لیتے ہیں پھر اس کو توڑ بھی نباتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ جدے نہ لائی وہ توڑ بھی نبائی۔ صحابہ سے کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ باغ میں حاضر اور داخل ہو جاتے ہیں۔ اب حضور اس اونٹ سے کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اوے اونٹ میری بات سن، تجھے نبی مختار بلا رہے ہیں۔ اب وہ اونٹ تھا، کریم آقا کی بات سن رہا تھا، اوروں کی باتیں تو انہیں کہاں سمجھ آتی ہیں، لیکن جسے میرے محبوب بلا رہے ہیں وہ خدا اس میں قوت سماعت پیدا فرما دیتا ہے۔ اب جب حضور نے فرمایا کہ اونٹ میری بات سن، اب وہ اونٹ کریم آقا کی بارگاہ میں آنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے آنے کا حال کیا تھا، جو دوسری روایت امام سیوطی نے نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ اونٹ اپنے ہونٹوں کو، اپنے لبوں کو زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے، ایسے اپنے منہ کو نیچے کیے ہوئے زمین پہ لگائے ہوئے ادب کے ساتھ کریم آقا کے دربار میں بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا۔ اب جب کریم آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے وہ اپنے لبوں کو حرکت دیتا ہے، بولتا ہے کچھ، کریم آقا سنتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چلے جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اس کے مالک کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسی لاؤ۔ کریم آقا اس کی نکیل ڈال دیتے ہیں اور اس کے مالک کے ہاتھ میں اس کی رسی کو تھما دیتے ہیں، وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جناب صدیق اکبر ساتھ تھے، یار غار ساتھ تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ اونٹ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا یہ اونٹ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں میرے یار غار، میرے یار فراق سنو، انسان جن میرا انکار کرتے ہیں، لیکن بقیہ جتنے بھی خدا نے مخلوق پیدا کی ہے سارے کے سارے جانتے ہیں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اللہ، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، ان کی رحمت للعالمین کا کیا عالم ہوگا کہ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے مراد غریب